کچھ اپنی اس عہد کی یادوں کو قلم بند کرنا شروع کیا ہے میں نے. یہ اگلا ٹکڑا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. گورنمنٹ کالج اور اسلامیہ کالج کا سالانہ کرکٹ میچ دنگل بھی تھا اور جشن بھی. لوگ اسی شوق سے ہر سال یونیورسٹی کے کرکٹ کے میدان میں آتے جیسے کسی عرس میں جا رہے ہوں. اصل میں یہ مقابلہ دو ٹیموں کا نہ تھا. یہ مقابلہ تھا لاہور کے دروازوں کے اندر رہنے والے باسیوں کا ان سے جو دروازوں کے باہر رہتے ہیں. بعض اس کو کفر اور اسلام کی جنگ سمجھتے تھے اور بعض دنگل کا اکھاڑا. اسلامیہ کالج میں غریب ماں باپ کے بچے پڑھتے تھے. بیشتر مسلمان لڑکے حساب میں کمزور ہونے کی وجہ سے 10ویں جماعت میں اتنے نمبر نہ لے پاتے کہ وہ گورنمنٹ کالج کے داخلے کی شرطیں پوری کر سکیں. سو مجبوری کی وجہ سے والدین انہیں اسلامیہ کالج میں داخل کرا دیتے. کالج چھوڑنے کے بعد ان لڑکوں کو اچھی نوکری کی کم امید رہتی تھی. پڑھنے لکھنے میں تو وہ اپنا لوہا نہ منوا سکتے، مگر کرکٹ کے میدان میں ان کی تمام رہی سہی حسرتیں پوری ہو جاتی تھیں. کرکٹ میں ان کی برتری مسلم تھی. اس صدی میں تقسیم کے وقت تک یہ مقابلہ لاہور کی سماجی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا. اہل حرفہ جو اندرون شہر رہتے بڑی تعداد میں اسے دیکھنے آتے، کچھ محض نعرے لگانے کے لیے، لیکن ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو طرح طرح کے آوازیں کستے. ایک آدھ بار جب گورنمنٹ کالج کی جیت ہوئی تو بھی ان کے فقروں کی کاٹ میں کمی نہ آئی. رام پرکاش گورنمنٹ کالج کا بلہ نواز جب پہلے پنجوں اور پھر ایڑیوں پر پیچھے کی طرف جھک کر گیند باؤنڈری کی طرف مارتا تو اس کا پورا جسم گھوم گھوم جاتا، اس لیے اسے لاٹو کا عرف دے دیا گیا تھا. بعد میں لوگ اسے اسی نام سے پکارتے تھے. رام پرکاش سینکڑا نہیں 2-2 سینکڑے بناتا تھا. جیسے ہی اس نے چوا لگایا کسی دل جلے نے آوازہ کسا، اوے لاٹو تیری پین دی پمبیری. یہ مقابلہ عوام اور خواص کا تھا. پوری طرح اسے ہندو مسلم ٹکراؤ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ گورنمنٹ کالج سے کھیلنے والے کئی مسلمان تھے، لیکن بھاٹی اور موچی اور مستی دروازے کے باسی انہیں ٹوڈی بچہ سمجھتے تھے. اسلامیہ کالج میں پڑھنے والے شلوار اور پاجامے میں کالج چلے جاتے. گورنمنٹ کالج کے طالب علم دھجیلے، سجل، کوٹ پتلون، ٹائی میں کسے کسائے ہوتے. ان کے چہرے بھی چکنے اور ملائم تھے. اسلامیہ کالج والے اپنے چہروں کے کھردرے پن کو مردانگی اور مسلمانیت کی عظمت کی علامت سمجھتے تھے. میچ دیکھنے والوں میں ایک دستہ امرت پرستوں کا بھی ہوتا، جنہیں امیر خسرو سے تو شاید زیادہ واقفیت نہ تھی، لیکن جن کا طریق یہ تھا کہ ہندو بچہ بیں کہ عجب حسن دھرے چھے، بر وقت سخن گفتن مکھ پھور بھرے چھے، گفتم ز لب لال تو یک بوسا بگیرم، گفتا کہ ارے رام ترک کائیں کرے چھے. اور اس طریقت کی پیروی وہ یوں کرتے تھے کہ چونکہ ہندو بچہ سر تاپا شکر ہے اس لیے اس کو ننگا کنمش چوبی نمش سر تاپا. اگر ہریش شنگلو کسی گیند کو ہٹ مارنے میں ناکامیاب رہا یا کوئی گیند اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تو فوراً اس کی سلامتی کی دعائیں مانگی جاتی اور اسے چمکار پچکار کر ترغیب دی جاتی کہ کھیل چھوڑ کر ان کی بغل میں آن بیٹھے تو کرکٹ کی گیند تو کیا وہ روئی کا پھویا بھی اس تک نہیں پہنچنے دیں گے. شامت گورنمنٹ کالج والوں کی اس وقت آتی جب فیلڈ کرنے کے لیے وہ نکلتے. میدان کے ان حصوں میں جہاں انجمن حمایت اسلام بیٹھتی، جن بیچاروں کو گیند روکنے کے لیے باؤنڈری لائن کے پاس کھڑا کیا جاتا، وہ پسینہ پوچھنے کے لیے جانے کتنے رومال جیب میں رکھتے ہوں گے، اس لیے کہ گفتم ز لب لال تو یک بوسا بگیرم کی فرمائشیں مختلف لہجوں اور بولیوں میں کی جاتی. اگر کبھی جھنجھلاٹ میں آ کر یا ناتجربہ کاری کی وجہ سے فیلڈ کرنے والے نے تماشائیوں کی طرف دیکھ کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو پھر ارے رام ترک کائیں کرے چھے کی ایسی توضیح کی جاتی اور پنجابی میں ایسی جگہیں لی جاتی کہ فیلڈر کی سمجھ میں نہ آتا کہ پہلے دن سے اس نے وکٹ کیپری کی مشق کیوں نہ کی. جہاں دیدہ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسے عبد الشہوت ہندوستان کے کسی میلے میں کم ہی نظر آتے تھے. تقسیم کے بعد لاہور میں اس میچ کی اہمیت کم ہو گئی. 47 میں پنجاب کا طبقہ الٹ گیا تو اس لیے میچ ہی نہ ہوا. 48 میں ہوا
وہ شور بہت تھا لیکن دل بجھے ہوئے تھے۔ اسلامیہ کالج والوں کے حمایتیوں میں اپج لینے والے بہت کم تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آوازیں کسنے والے صرف روایت کی خاطر اپنے لفنگ پن کا دکھاوا کر رہے ہیں، لیکن اس میں بے ساختگی نہ تھی۔ پھر اب ہندو مسلم کا سوال نہ تھا، گورنمنٹ کالج میں ابھی نئے سرمایہ داروں کے بیٹوں نے قدم نہ رکھا تھا۔ پھر بھی ہجوم بہت تھا۔ میں چونکہ کرکٹ کھیلتا تھا، جگادری کھلاڑیوں سے میری یاد اللہ تھی، میں اس لیے پیویلین کے اس حصے میں جا سکتا تھا جو کھلاڑیوں اور منتظمین کے لیے مخصوص تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ گرم جوشی سے مل رہے تھے، جس کا ایسے موقعوں پر دستور ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مدتوں سے انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ یہ عقدہ بعد میں کھلا کہ گھوڑ دوڑ کا میلہ ہو یا نمائش کا، بھرپور بے تکلفی صرف انہی لوگوں کے ساتھ برتی جاتی ہے جن سے اوپری شناسائی ہو۔ ابھی میچ شروع نہ ہوا تھا۔ صوفی تبسم جو فارسی اور دعوتوں کے علاوہ کرکٹ کے بھی گرو تھے، کسی ٹوٹکے کی تلاش میں ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ میں کئی لوگوں کو پہچانتا تھا مگر میری ہمت نہ ہوئی کہ کسی کی گفتگو میں حائل ہوں، سو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکتا رہا، لیکن اس طور سے جیسے مجھے کسی کی تلاش ہو۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے کو دروازے کے قریب پایا، وہ دروازہ جہاں سے امپائر نکل کر میدان کی طرف جاتے ہیں۔ جب مجھے اس کا احساس ہوا تو یہ خیال بھی آیا کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارا یہاں کیا کام، تو میں کیا جواب دوں گا۔ میں جلدی میں مڑا، دیکھا تو سامنے بخاری صاحب کھڑے ہیں۔ ان کے پیچھے جو چھوٹے چھوٹے گروہ اب تک بہت اونچا بول رہے تھے، اب دھیمے لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ بخاری صاحب پرنسپل تھے، خواہ وہ یونیورسٹی کا میدان ہو یا کھیل کا میدان ہی کیوں نہ ہو، لیکن لوگ ان کی تعظیم اس لیے نہ کرتے تھے کہ وہ افسر ہیں۔ اس تعظیم میں عقیدت اور محبت دونوں کا دخل تھا۔ میں ٹھٹک گیا، میں نے سلام کیا، ادھر ادھر دیکھا، جیسے میں جسے ڈھونڈنے آیا ہوں وہ نہیں ملا۔ وہاں سے چلنے لگا تو بخاری صاحب نے کہا سنو، میں رک گیا۔ بخاری صاحب کچھ قریب آئے، آج وہ گاؤن نہیں پہنے تھے، فاختہ رنگ کا سوٹ تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوٹ کے کالر میں چھوٹا سا پھول بھی تھا۔ کہنے لگے یہ تم کیا اناپ شناپ لکھتے رہتے ہو؟ سٹ پٹاہٹ سے میرا نچلا ہونٹ کھنچ کر تھوڑی سے جا ملا، جس سے میری گردن کی نسیں تن گئیں۔ میں کچھ کہہ نہ پایا۔ بخاری صاحب نے جیسے میری خفت کو بھانپ لیا، ایک دلکش مسکراہٹ ان کی آنکھوں سے نکل کر ان کے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ آدھا قدم اور بڑھے اور کمال شفقت سے اپنے ہاتھوں سے میرے کان کی لو کو چھوا اور اسے ہلکے سے گھماتے ہوئے بولے پڑھا کرو۔ اور میں جب جانے لگا تو انگریزی میں بولے اور لکھتے بھی رہا کرو۔